آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں افامن الذین، کیا پھر بے خوف ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے مکروا السیئات چالیں چلیں بری، ان یخسف اللہ، یہ کہ دھسا دے گا اللہ بہم الارض، ان کو زمین میں۔ اب آپ دیکھیے یہاں پر الذین سے مراد اہل مکہ ہیں، پھر وہ لوگ بھی مراد ہیں جو اسلام کے خلاف ہوں، یعنی قیامت تک آنے والے وہ تمام لوگ بھی مراد ہیں جو اسلام کے خلاف ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا پھر بے خوف ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے چالیں چلیں بری۔ کس کے خلاف چالیں چلیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چالیں چلیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے خلاف چالیں چلیں، یعنی اس میں رکاوٹیں ڈالیں، اور یہ کہ صحابہ کرام کے خلاف چالیں چلیں۔ اور یہاں چالوں سے مراد خفیہ چالیں ہیں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بری چالیں چل رہے تھے، تو یہاں ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ سبق لے لیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں دھسا دے گا زمین میں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں قارون کو دھسایا تھا، تو اللہ تعالیٰ کہیں ان کو قارون کی طرح زمین میں نہ دھسا دے۔ سورۃ القصص کی آیت نمبر 81 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قارون کو اللہ نے اس کے مال سمیت دھسا دیا۔ کوئی کتنا بھی مالدار ہو، کتنا اثر و رسوخ رکھتا ہو، قارون کی طرح ہی صحیح، وہ اللہ سے نہیں بچ سکتا اگر اس نے اسلام کے خلاف چالیں چلی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان یخسف اللہ بہم الارض، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں او یأتیہم العذاب، یا آ جائے گا ان کے پاس عذاب، من حیث، جہاں سے لا یشعرون، نہیں وہ شعور رکھتے ہوں گے، یعنی ان کو اچانک مصیبت آ سکتی ہے، مثلا زلزلے، سیلاب، اسی طرح سے سفر کے حادثات، پھر یہ کہ سمندری طوفان وغیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں مجرم کیسے بے خوف ہو سکتے ہیں۔ اللہ نے اپنے حلم کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اس نے ان نافرمان لوگوں کو مہلت دے رکھی ہے جو برے کام کرتے ہیں، برے کاموں کی طرف دوسروں کو دعوت دیتے ہیں اور ان کے ساتھ مکر و فریب کرتے ہیں، حالانکہ وہ اس بات پر قادر ہے کہ ان کو زمین میں دھسا دے یا ان پر عذاب آ جائے جہاں سے ان کو خبر ہی نہ ہو، انہیں اس بات کا علم ہی نہ ہو کہ ان پر عذاب آ رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں او یأخذہم، یا پکڑ لے گا ان کو، فی تقلبہم، ان کے چلتے پھرتے، یا پکڑ لے گا ان کو ان کے چلتے پھرتے۔ یہاں جو لفظ آیا ہے تقلبہم، تقلب کے کئی مفہوم ہو سکتے ہیں۔ ایک معنی دنیا میں چلنا پھرنا، یعنی ان کی سرگرمی، حرکت، کوششیں، یعنی سفر کرنا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 196 میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کافر چلتے پھرتے ہیں آپ ان پر نظر نہ دوڑائیں، یعنی بزنس کے لیے بڑی ٹریولنگز کرتے ہیں۔ تو یہاں تقلب کا پہلا معنی کیا ہے؟ دنیا میں چلنا پھرنا۔ دوسرا معنی ابن عباس نے یہ کیا ہے کہ اس سے مراد اختلاف ہے، یعنی ان کے اختلاف کے دوران اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ لے، یعنی یہ کسی اختلاف میں پڑے ہوں، لڑ جھگڑ رہے ہوں اور اللہ ان کو پکڑ لے۔ پھر یہ کہ اس لفظ کا تیسرا معنی رات کو آرام کرنا، کروٹیں بدلنا، یعنی تم اس حال میں ہو کہ تم بستر پر آرام کر رہے ہو اور اللہ تم کو پکڑ لے۔ تو خلاصہ کیا ہے؟ اگر تم تجارت اور کاروبار کے لیے سفر پر جاؤ، جب تم کاروبار کو بڑھانے کے لیے مختلف طریقے اختیار کرو، یا تم اختلاف میں پڑے ہو، یا رات کو آرام کرنے کے لیے اپنے بستروں پر جاؤ، جب چاہے اللہ تعالیٰ تمہارا مواخذہ کر سکتا ہے۔ ان تینوں حالتوں میں آپ دیکھیں تو انسان کمزور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فما ہم بمعجزین، تو نہیں وہ عاجز کرنے والے، یعنی وہ خواہ جس حال میں بھی ہوں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ یہ جو لفظ ہے بمعجزین، عین جیم زا سے ہے، عجز کا الٹ قادر ہے۔ عجز کا معنی کسی کام کو کرنے سے قاصر ہونا، تو تم اللہ کو ہرا نہیں سکتے۔ فما ہم بمعجزین۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں او یأخذہم، یا وہ پکڑ لے ان کو، علی تخوف، خوف کی حالت میں، فإن، تو بے شک، ربکم، آپ کا رب، لرؤوف الرحیم، البتہ بہت شفقت کرنے والا، نہایت مہربان ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا وہ پکڑ لے ان کو خوف کی حالت میں۔ اس کا ایک معنی یہ ہو سکتا ہے کہ پہلے ہی سے دل میں عذاب اور مواخذے کا ڈر ہو، جس طرح بعض دفعہ انسان کسی بڑے گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے تو خوف محسوس کرتا ہے،
کہ کہیں اللہ میری گرفت نہ کرے. بسا اوقات اس طرح بھی پکڑ ہوتی ہے. پھر یہ کہ اس کا دوسرا معنی تنقص ہے، یعنی آہستہ آہستہ گھٹاتے جانا، کم کرنا، کسی چیز کا آہستہ آہستہ گھل جانا. ایک دفعہ حضرت عمر نے منبر پر تخوف کے معنی پوچھے تو قبیلہ بنو حذیل کے ایک آدمی نے جواب میں کہا کہ ہماری لغت میں تخوف کا لفظ تنقص کے معنی میں آتا ہے. پھر ثبوت کے طور پر ایک شعر بھی پڑھا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنے دیوان کو لازم پکڑے رکھو، اس کو نہیں بھولو، یعنی جاہلیت کے اشعار یاد رکھو کیونکہ اس میں تمہاری کتاب کی تفسیر ہے. پھر یہ کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بھی اس کا معنی تنقص ہی بیان فرمایا ہے اور یہ بخاری میں آتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی بات جو بھی میں نے آپ کو بتائی، آپ دیکھیے الحمدللہ حضرت عمر کی فہم و فراست، کتنے علم کے دروازے کھلے. پھر آپ دیکھیں کہ مسلمانوں نے لغت پر کام کیا، الحمدللہ یہ کام ہو چکا ہے. اور آپ دیکھیے تو سب سے پہلے ڈکشنری مسلمانوں نے بنائی، الحمدللہ. آپ دیکھیے کہ ایک چیز حضرت عمر نے کہی اور اس سے علم کے کتنے دروازے کھلے. ایک ایک لفظ کے کئی معنی بس اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ بیان کیے جاتے ہیں اور یہ سارا کام ہوا ہے الحمدللہ. یہ لغت سے نکالی گئی یہ چیزیں اور پھر ایک مراد، دو مراد اور بس اوقات کئی کئی مرادیں ہوتی ہیں الحمدللہ. تو یہاں تخوف کا لفظ تنقص کے معنی میں بھی ہے. تخوف میں عمر، جسم، خاندان، نسلیں یعنی جنریشن کا کم ہونا بھی ہم لے سکتے ہیں. اور آپ دیکھیے اہل مکہ کے ساتھ یہی ہوا. آہستہ آہستہ مکہ والوں کا زور ختم ہوا. جنگ بدر میں ان کے لوگ مارے گئے، مکہ فتح ہوا تو کہاں گئے سب؟ یہ بہت بڑی طاقت بنے ہوئے تھے لیکن وقت ایک جیسا نہیں رہتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم بری چالیں چلتے ہو، تم ظلم کرتے ہو، اللہ تمہیں غیر محسوس طریقے سے ختم کر دے گا. عام حالات میں بھی عموماً دیکھا جاتا ہے خاندان کے بعض لوگ بڑے اثر و رسوخ والے ہوتے ہیں، بعض بزرگ ایسے ہوتے ہیں پورا خاندان، اولاد، ایون اولاد کی اولاد، سب کے فیصلے وہ کر رہے ہوتے ہیں. ان کی مرضی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا، ان کی مرضی کے بغیر کوئی کاروبار نہیں ہو سکتا، ان کی مرضی کے بغیر کوئی پتا بھی نہیں ہل سکتا. پھر ہوتا کیا ہے؟ کیا ان کا اقتدار ہمیشہ باقی رہتا ہے؟ سب چلے جاتے ہیں. اب دیکھیے تو ہم قوتوں کو برقرار نہیں رکھ سکتے. ہر عروج کو زوال ہے. صرف ایک ہی ذات ہے جس کو زوال نہیں ہے، وہ اللہ ہے. اور اس بات کو یاد رکھنا چاہیے، کبھی اپنی بڑائی میں نہیں پڑنا چاہیے. تو خلاصہ کیا ہے ان 3 آیات کا؟ آپ دیکھیے تو ان آیات میں عذاب الہی کی مختلف صورتیں بیان کی گئی ہیں. اللہ ان میں سے کسی بھی صورت سے تم کو دوچار کر سکتا ہے. اور اس بات کے اختتام پر فرمایا فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ، تو بے شک آپ کا رب البتہ بہت ہی شفقت کرنے والا، نہایت مہربان ہے. یعنی وہ تمہیں جلد سزا نہیں دیتا. اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکلیف دہ بات سن کر اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں ہے. مشرک لوگ اس کی اولاد ٹھہراتے ہیں اور وہ پھر بھی انہیں رزق اور عافیت سے نوازتا ہے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. وہ گناہوں پر مواخذہ نہیں کرتا بلکہ مہلت دیتا ہے، اور اس مہلت سے بہت سے لوگوں کو توبہ استغفار کی توفیق بھی نصیب ہو جاتی ہے. یہاں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی 2 صفات آئی ہیں، لرؤوف الرحیم، شفقت کرنے والا اور مہربان. آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ جو ہمیں گرانٹس دیتے ہیں، بار بار چانس دیتے ہیں، اس سے الحمدللہ کئی بار ہم غلط چیزوں سے بچ جاتے ہیں، اور اگر غلطی ہو بھی جاتی ہے تو توبہ کر لیتے ہیں. یہ اللہ کا بڑا خاص کرم ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جلدی سزا نہیں دیتے. اور یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے بھی بتائی تو آپ دیکھیے کہ سب سے زیادہ صبر کرنے والے اللہ تعالیٰ ہیں. حالانکہ مشرک کیسی بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ٹھہراتے ہیں لیکن وہ پھر بھی انہیں رزق اور عافیت سے نوازتا ہے. ہم تو اگر کوئی ہمیں کچھ بات سنا دے تو اس کا چہرہ بھی نہ دیکھیں، اور آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کو لوگ کیسی کیسی تکلیف پہنچاتے ہیں لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ صبر کرتا ہے. کتنی نازیبہ بات اللہ تعالیٰ کے لیے بولتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی صبر کرتا ہے اور رزق پہنچاتا ہے، عافیت دیتا ہے. اگر ہم کسی سے بھی کوئی تکلیف پائیں تو ہم تو اس کو معاف ہی نہ کریں، لیکن یہاں جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ،
تو بے شک آپ کا رب البتہ بہت ہی شفقت کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے پڑھتے ہیں۔ أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یرو، اور کیا نہیں وہ دیکھتے، الی ما خلق اللہ، طرف اس کے جو پیدا کیا اللہ نے، من شیئن کسی بھی چیز کو، یتفیأ گرتے ہیں، ظلالہ اس کے سائے، یتفیأ کو جو لفظ ہے فا یا حمزہ سے ہے، معنی لوٹنا پلٹنا، گرتے ہیں اس کے سائے، عن الیمینی دائیں سے، والشمائلی اور بائیں سے، سجدا للہ سجدہ کرتے ہوئے اللہ کے لیے، وہم اس حال میں کہ وہ داخرون عاجزی کرنے والے ہیں۔ اب یہاں اس آیت میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ فرمایا اور کیا نہیں وہ دیکھتے اس چیز کی طرف جو اللہ نے پیدا کی ہیں کہ اس کے سائے کیسے دائیں سے یعنی بائیں اور بائیں سے یعنی دائیں اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے گرتے ہیں۔ ان کا حال یہ ہے کہ وہ عاجزی کرنے والے ہیں۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ مثلا جب سورج مشرق سے نکلتا ہے اور آپ اس وقت جنوب کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوں تو سایہ آپ کی دائیں جانب ہوگا، اور شمال کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوں تو بائیں جانب ہوگا، اور جب سورج بالکل سر پر آ جائے تو آپ کا سایہ آپ کے قدموں میں آ جائے گا، اور جب سورج مغرب کی طرف جا رہا ہو تو ڈائریکشن بالکل اپوزٹ ہوگی۔ اس آیت میں آپ دیکھیں تو اللہ نے دائیں جانب کے لیے واحد یعنی یمین کا لفظ استعمال کیا ہے، اور بائیں جانب کے لیے جمع یعنی شمائل کا لفظ استعمال کیا ہے۔ یہ بھی عرب کا محاورہ اور ان کی فصاحت کی قسم ہے۔ اہل عرب جب دو صیغے جمع میں لانا چاہتے ہیں تو ایک کو مفرد کر کے لاتے ہیں اور ایک کو جمع کر کے، یعنی ایک پھر واحد ہوگا اور ایک جمع ہوگا۔ اس کی مثال قرآن پاک میں ملتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، قلوب جمع ہے اور سم واحد ہے۔ یہاں ٹھہر کر ایک اور عقیدے کی اصلاح بھی ضروری ہے، وہ یہ کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا۔ یہ بات قرآن و سنہ کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ الرعد کی آیت نمبر 15 میں فرماتے ہیں اور جتنی مخلوقات آسمانوں اور زمین میں ہے خوشی اور ناخوشی سے اللہ کے آگے سجدہ کرتی ہیں، اور ان کے سائے بھی صبح و شام سجدہ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق میں سب سے اعلیٰ ہیں۔ اللہ نے انہیں بشر بنایا ہے، انسان ہونے کے ناطے ان کا بھی سایہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل حدیث میں فرمایا یہاں تک کہ میں نے اپنا اور تمہارا سایہ دیکھا۔ یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے۔ کسی بھی صحیح اور مستند حدیث سے یہ بات ثابت نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہ تھا۔ اس طرح یہ آیت بھی دلیل ہے کہ ہر چیز کا سایہ ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نوری مخلوق ہیں، اس لیے ان کا سایہ نہیں ہے اور نور کا سایہ نہیں ہوتا۔ ایک تو یہ بات غلط ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور سے پیدا کیے گئے ہیں، اور دوسری بات بھی غلط ہے کہ نوری مخلوق کا سایہ نہیں ہوتا۔ ایک حدیث میں آتا ہے جب سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے تو ان کے اہل و عیال ان کے ارد گرد جمع ہو کر رونے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک تم انہیں اٹھا نہیں لیتے اس وقت سے فرشتے اس پر اپنے پروں کا سایہ کیے رکھیں گے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو آپ دیکھیں فرشتے نوری مخلوق ہیں اور ان کے پروں کا بھی سایہ ہوتا ہے، تو ہر چیز کا سایہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ساری مخلوقات کے سائے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ سجدہ عاجزی کرنے کا نام ہے۔
آپ دیکھیں تو بہت سے لوگ ناک تو زمین پر لگا دیتے ہیں لیکن لوگوں کے سامنے اپنی انان نہیں چھوڑتے، اپنی ضد نہیں چھوڑتے. اور بہت سے لوگ رکوع تو کر لیتے ہیں لیکن ان کے دل میں اللہ کے لیے کوئی عاجزی نہیں ہوتی اور نہ بندوں کے لیے ہوتی ہے. تو اس آیت سے کیا سبق ملتا ہے؟ کہ دل سے اللہ کے آگے جھکنا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم سر تو سجدے میں ڈال دیتے ہیں لیکن اپنے دل کو، اپنی عقل کو نہیں جھکاتے. سبمیشن میں کمی ہوتی ہے. علم کے اعتبار سے بہت لوگ آگے ہوتے ہیں لیکن عمل نہیں ہوتا. تو علم ہو اور عمل نہ ہو تو یہ ابلیسیت ہے. جو سجدہ نہ کرے وہ سراسر ابلیس کا پیروکار ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وہم داخرون. اور آخر میں اب دیکھیے وہم داخرون کے الفاظ آئیں. داخرون کہتے ہیں ذلیل ہونا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ عاجزی کرنے والے ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ وہ عاجزی کرنے والے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ يَسْجُدُ، اور اللہ ہی کے لیے سجدہ کر رہے ہیں مَا فِي السَّمَاوَاتِ، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وَمَا، اور جو کچھ فِي الْأَرْضِ زمین میں ہے، مِن دَابَّةٍ، کوئی چلنے والا یعنی جاندار، وَالْمَلَائِكَةُ، اور فرشتے بھی، وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ تکبر نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیزیں پیدا کی ہیں اسے طبعی قانون کا پابند بنایا ہے، یعنی وہ اس طرح سے پروگرامڈ ہیں کہ وہ اپنی مرضی نہیں کرتی، اور ان کا ان رولز کو فالو کرنا اس بات کی علامت ہے کہ وہ اپنے خالق کے سامنے سجدہ کیے ہوئے ہیں، عاجزی اختیار کیے ہوئے ہیں. تو یہاں جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ يَسْجُدُ، اور اللہ ہی کے لیے سجدہ کر رہے ہیں، یہاں پر یسجدو بمعنی اطاعت ہے، اور یہاں پر یسجدو حالت سجدہ بھی ہے. تو وہ تمام کی تمام مخلوق اللہ کی اطاعت کر رہی ہے اور تمام کی تمام مخلوق اللہ کے لیے سجدے میں پڑی ہوئی ہے. کون کون سی مخلوق؟ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. من دابتن، کوئی چلنے والا. دابتن کا جو لفظ ہے دال با سے ہے، ہر وہ چیز جو حرکت کرے، خواہ وہ زمین پر ہو یا ہوا میں ہو. تمام مخلوقوں کا ذکر کر کے پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کا ذکر الگ سے کر رہے ہیں. والملائکۃ، اور فرشتے بھی یعنی اللہ کے حضور سجدہ ریز ہیں. وہم لا یستکبرون، اور وہ تکبر نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرشتوں کا ذکر الگ سے اس لیے کیا کہ بہت سے لوگ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے ہیں یا انہیں اللہ کا شریک سمجھتے ہیں. تو ان کے عقیدے کی تردید کی گئی ہے کہ فرشتے موجود ضرور ہیں اور اللہ کے حکم سے بہت سے کاموں پر مامور ہیں، لیکن اللہ کے حکم کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، اپنی مرضی نہیں کر سکتے. وہ اللہ کے بندے ہیں، اس کی عبادت اور تقدیس کرتے رہتے ہیں، اس بات میں قطعاً عار محسوس نہیں کرتے. اور آپ دیکھیے یہ جو آخر میں بات آ رہی ہے وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ تکبر نہیں کرتے، یعنی فرشتے اس کی عبادت اور بندگی کے بجا لانے سے ذرا برابر بھی غرور نہیں کرتے. آپ دیکھیے یہ فرشتے کتنی بڑی مخلوق ہیں، عاجزی کی کتنی بہترین مثال ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، وہ تکبر نہیں کرتے. تکبر کرنا کس کی صفت ہے؟ ابلیس کی صفت ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یخافون ربہم، وہ ڈرتے ہیں اپنے رب سے، من فوقہم، جو ان کے اوپر ہے. یہاں بھی اشارہ فرشتوں کی طرف ہے کہ وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور ڈرتے ہوئے اسے سجدہ کرتے ہیں. وَيَفْعَلُونَ، اور وہ کرتے ہیں، مَا يُؤْمَرُونَ، جو وہ حکم دیے جاتے ہیں، یعنی اللہ کی بھرپور اطاعت کرتے ہیں، مستقل مزاجی کے ساتھ اس کی اطاعت بجا لاتے ہیں، اس کے احکام کو تسلیم کرتے ہیں، اور جن کاموں سے اس نے منع فرما دیا ہے انہیں ترک کر دیتے ہیں. تو وہ ڈرتے رہتے ہیں اپنے رب سے، یعنی اس کی نافرمانی نہیں کر سکتے. جب کائنات کی تخلیق اور انتظام میں کوئی اللہ کا شریک ہی نہیں تو پھر کوئی بھی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہو سکتا سوائے اللہ کے. تو جو لوگ بھی فرشتوں کو اللہ کا شریک بناتے ہیں ان کے اس عقیدے کی ان آیات میں تردید ہے. اس آیت نمبر 50 پر سجدہ تلاوت آ رہا ہے. سجدہ تلاوت مستحب ہے لیکن واجب نہیں ہے. اس بارے میں ایک روایت آتی ہے کہ ایک دفعہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعہ کے دن ممبر پر سورہ نحل پڑھی. جب سجدے کی آیت پر پہنچے تو ممبر پر سے اترے اور سجدہ کیا
اور لوگوں نے بھی ان کے ساتھ سجدہ کیا۔ دوسرے جمعہ کو پھر یہی سورہ پڑھی۔ جب سجدے کی آیت پر پہنچے تو کہنے لگے، لوگوں ہم سجدے کی آیت پڑھتے چلے جاتے ہیں، پھر جو کوئی سجدہ کرے اس نے اچھا کیا، اور جو کوئی نہ کرے اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجدہ نہیں کیا۔ اور نافع نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے، ابن عمر یعنی حضرت عمر کے بیٹے، ان سے نقل کیا ہے کہ اللہ نے سجدہ تلاوت فرض نہیں کیا، اسے ہماری خوشی پر رکھا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ آپ دیکھیں تو بہت سے مسلمان نماز نہیں پڑھتے اور اس غلط عمل کی بہت ہی بھونڈی دلیل دیتے ہیں کہ نماز پڑھنے والے تو ایسے ہوتے ہیں، یعنی نماز پڑھنے والوں کی برائیاں کرتے ہیں کہ بے شک ہم نماز نہیں پڑھتے لیکن ہم فلاں غلط کام نہیں کرتے، یا پھر اپنے دوسرے نیک کاموں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ہم فلاں نیک کام کرتے ہیں اس لیے سجدوں کی کیا ضرورت ہے۔ تو نماز بہت امپورٹنٹ ہے، اور خاص الخاص میں نماز کی بات اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ اس میں سجدہ آتا ہے، اور کئی بار ہم سجدہ کرتے ہیں، اور نماز میں الحمدللہ ہماری عاجزی اللہ تعالیٰ کے حضور شو ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری نسلوں کو نماز قائم کرنے والا بنائے، اور اللہ کے نیک اور عاجز بندے بنائے، اس کی بھرپور اور مستقل اطاعت کرنے والے ہوں، صحیح معنوں میں اس سے ڈرنے والے ہوں۔ ایک بہت پیاری دعا جو ہم نے سیکھی تھی ابھی پچھلی تفاسیر میں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، یہ دعا اپنی دعاؤں میں شامل کریں، کیونکہ ہمیں بھی اس دعا کی بہت ضرورت ہے اور ہماری نسلوں کو بھی اس دعا کی بہت ضرورت ہے۔ جیسے کہ میں نے ذکر کیا نا کہ سجدہ عاجزی کی علامت ہے، اور اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ انسان جب سجدے میں پڑا ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوتا ہے۔ اور جب بھی ہم اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ کریں، ہمیں یہ فیلنگز ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کے قدموں میں اپنے سر کو ڈال رہے ہیں، اور ہم جب یہ فیل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہر کام میں ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ایک تو فزیکلی ہم سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک جو ہم اطاعت کرتے ہیں نا وہ بھی سجدے کی ہی حالت ہے، وہ حالت سبمیشن کی ہے، سپردگی کی ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دل سے اس کے حضور جھکنے والا بنا دے، آمین۔ اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ